الویر ٹورزم پروموشن ایئر لائن ہے اور ہمارے ساتھ اور بھی ایئر لائنس کو لائسنس ملا. اچھا، کون سے نئے روٹس جو ہیں وہ اس میں بیسیکلی ایڈ ہوں گے؟ اوور آل اگر میں ایویشن انڈسٹری کو دیکھوں تو ہمیں ویسے بھی نئے نیو سٹی پیئرس کی ضرورت ہے. ایک منوپلی ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اس میں کچھ ایئر لائنس. اسی طرح دیکھیں آپ اوور آل ایک کنٹریبیوشن دیکھیں ٹورزم کا پوری ورلڈ اکانومی میں کہ 334 ملین جابس اینولی کریٹ ہوتی ہیں ٹورزم انڈسٹری سے جو ایفیلیٹڈ ہے. آئی ٹی کے فیلڈ میں فارماسیوٹیکل ہے, ٹیکسٹائل ہے, ایگریکلچر ہے, لیدر گڈس ہیں, بایو ٹیک ہے, بایو کیمیکل انجینئرنگ ہے, رینیوبل انرجی ہے. ان فیلڈز میں آپ دیکھیں فیوچر ہے پوری دنیا کا. اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے جو دنیا میں اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے, دیٹ از R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. سیدہ ہما بطول، السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹو اسٹارٹ پاکستان پوڈ کاسٹ. گڈ ٹو سی یو ہیئر. اچھا، سب سے پہلے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. مطلب آپ نے بچپن کیسے گزرا آپ کا، اور پھر کیسے سوچ آئی کہ انٹرپرینورشپ پہ آپ جو ہے اس لیول پر جائیں گی؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور اسٹوڈیوز. اور میرا جو جرنی کے بارے میں آپ نے پوچھا تو وہ کافی طویل ہے، اور اس وقت میں جس مقام پہ ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑی، اور کچھ مجھ پہ عطائے رب کریم تھی کہ وہ میرا مددگار رہا ہر موڑ پہ، ہر لمحہ میں اور ہر قدم پہ. تو بچپن کی جہاں تک بات ہے، میرا تعلق بہت ہی علمی اور ادبی گھرانے سے ہے. میرے والدین کی کافی توجہ تھی ہماری تعلیم کے اوپر، تو ہمارے گھر میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی، ہمیں سیکنڈ آنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو ہم ہمیشہ فرسٹ ہی آیا کرتے تھے. اور بالکل بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ سیکنڈ آ ہی نہیں سکتے؟ نہیں، ہماری امی ناراض ہو جاتی تھی، وہ بات نہیں کرتی تھی ہم سے کہ اگر ہم سیکنڈ آ رہے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو بس پھر ایک وہ بھی تھا، ایک پیئر پریشر بھی تھا، کیونکہ باقی سب بہن بھائی بھی وہ ایک دوسرے سے ہم ایک بڑے ہیلدی کمپٹیشن میں ہوتے تھے. تو بچپن بھی اسی طرح گزرا کہ پیرنٹس کافی فوکس تھے ہماری ایجوکیشن پہ اور ہمارے فیوچر پہ. تو اس کے بعد میرے تعلق بیسکلی فیصل آباد سے ہے. پھر میں نے لاہور سے کنیٹ سے گریجویشن کیا، جی سی سے میں نے ماسٹرز کیا. اوکے، نائس. اور پھر میں کام اپنے میں انوالو ہو گئی، اس میں میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. اس میں میری کافی کمٹمنٹ تھی، میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا بالکل بھی، تو میں آگے تعلیم نہیں حاصل کر سکی. میرا ماسٹرز لاسٹ تھا. اس کے بعد میں نے بہت سال کے بعد مجھے خیال آیا، تقریباً 16 سال کے بعد میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا. اور مجھے بہت پرائڈ ہے اپنے اس فیصلے پہ، بہت خوشی بھی ہے، کیونکہ میں نے آئی لرنڈ اے گریٹ ڈیل. اور میں نے لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں نے ماسٹرز کیا. اور اب میرا انشاءاللہ پلان ڈاکٹریٹ کا بھی ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ کا جو ڈسپلن ہوتا ہے، جیسے میں لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اسی میں ڈاکٹریٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر میں اپنے کام کے حوالے سے یا اپنے فیوچر کے حوالے سے سوچوں تو مجھے بزنس مینجمنٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ میرا انف نمبر آف ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. آلموسٹ 18-19 سال مجھے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. تو میرا جو سپورٹیو ڈگری ہے، وہ ڈسپلن ہے، وہ بزنس مینجمنٹ ہے. تو اب میں دیکھیں نیکسٹ انشاءاللہ یہ بھی پرسو کروں گی. انشاءاللہ. اچھا، آپ نے بزنس کی بات کی ہے، تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، یا آپ کا مائنڈ بنا ہوا تھا کہ نہیں میں نے بزنس کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں، جو بھی بچی یا بچہ کامیاب ہے، اگر کچھ ایکسیپشنس کے علاوہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پہلی سپورٹ ان کے والدین ہوتے ہیں. ہوتی ہے، بالکل. تو جب تک والدین آپ کو سپورٹ نہ کریں، آپ زندگی میں نہ تو کوئی اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی اچھی فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو والدین کی سپورٹ تو بہرحال آپ کا پہلا جو بنیادی ایک آپ کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ والدین کی سپورٹ ہوتی ہے. پھر شادی کے بعد بھی میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. ہی از آلسو ویری پروگریسو. اور اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے جو میری پرسنالٹی تھی یا جو میرے ایمبیشنز اور گولز تھے ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا. اور میں جس رفتار سے اور جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی تو انہوں نے مجھے اس میں سپورٹ کیا. بہرحال کسی بھی کامیاب انڈیویجول کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی سپورٹ شامل ہوتی ہے. وہ کبھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی شاید کوئی جو ہے وہ میدان فتح کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دو چیزیں بہت ضروری ہیں اس میں، ایک آپ کی فیملی اینڈ فرینڈ سپورٹ، اور سیکنڈ آپ کے اوپر جو ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے.
اچھا، ایک کوٹ ہے جو جو اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، اور ایک کامیاب عورت کے پیچھے جو پہلا سپورٹیو مرد ہوتا ہے وہ بلا شبہ اس کے والد اس کے ہوتے ہیں، والد جیسے ہوتے میرے والد تھے، ہیں۔ اور انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی، اور وہ بہت ایک بہت ڈفرینٹ اور یونیک پرسنالٹی تھی ان کی، تو انہوں نے ہمیں اسی طرح ہماری پرورش کی، ہم ساری بہن بھائیوں کی. تو پہلے شخص جنہوں نے مجھے امپاور کیا، مجھے زبان دی، مجھے بولنا سکھایا، مجھے دیکھنا سکھایا، مجھے شعور دیا، زندگی کی تربیت دی، زندگی کا علم دیا، وہ میرے والد تھے. بالکل. اور ساتھ ان کے میری والدہ کی بھی ظاہر ہے کاوشات شامل ہیں. وہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور بہت نفیس خاتون تھی، بڑی نستعلیق خاتون تھی. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا زندگی میں، اور وہ انشاءاللہ آگے تک زندگی کے آخری دن تک شاید میرا اثاثہ ہے، اور اس کے بعد بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، آپ کے مائنڈ میں یہ کب آیا کہ آپ کو ایویشن کی طرف جانا ہے، ایئر لائن کی طرف آپ کا مائنڈ کب بنا؟ اچھا دیکھیں، شروع سے میں نے خواب بہت بڑے بڑے دیکھ رکھے تھے بچپن سے. تو جب ایئر لائن، تو ویسے خیر ایک اتفاقاً میرے کاروبار میں، یا میرے جو ایک ہمارا بزنس امپائر ہے، یا مختلف قسم کے ہم نے بزنس شروع کر رکھے ہیں، اس میں یہ اتفاق سے میں اس فیلڈ میں آئی. اوکے. کیونکہ مجھے آنا تھا، کراچی سے اسلام آباد میں آ رہی تھی، تو میرا ٹریول ایکسپیرینس بہت برا تھا، اچھا نہیں ہوا، اور مجھے کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا ضرور کروں گی کہ جو مسائل آج میں نے فیس کیے ہیں وہ کسی اور کو نہ کرنے پڑیں. اور پھر جب آپ ایک محدود سوچ سے آپ آغاز کرتے ہیں، بالکل. لیکن جب آپ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے ایکسپیرینس اور یہ ساری ایکسپیرینس چیزیں. ہوتا ہے، پھر اس میں بہت سارے اور پرسپیکٹیوز آتے ہیں آپ کے سامنے، بہت ساری اور اینگل سے آپ ان چیزوں کو آپ دیکھنا سیکھتے شروع بہت ہیں کرتے ہیں. اس سے. بالکل میں نے بہت سیکھا، کیونکہ بالکل میں نے آپ کو بتایا میرا بیک گراؤنڈ انگلش لٹریچر کا ہے، اور کچھ میں نے بزنس کورسز وغیرہ بھی کیے ہیں. رائٹ. تو اس میں جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور پھر جب آپ کی انف نالج نہیں ہوتا تو آپ اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے، اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس سے پہلے آپ کی انف اسٹڈی ہو. اچھا، پاکستان میں آپ نے جیسے ابھی ایکسپیرینس کی بات کی کہ آپ کراچی سے آ رہی تھیں یہاں پہ، تو آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا تھا. تو ابھی بھی بہت سی ایئر لائنس ایسی ہیں پاکستان میں، مطلب جن کے پیسنجرز جو ہیں ایون خود فرسٹریٹڈ ہیں بہت زیادہ. ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے ایک اسٹوری بھی کی اس کے حوالے سے. ایک ایئر لائن تھی، اپریل کے مہینے میں ان کی 10 سے 12 فلائٹس کینسل ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے پیسنجرز فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. کیا یہی وجہ تھی کہ آپ نے سوچا کہ الویر ایئر لائن کو جو ہے وہ لانچ کیا جائے، یا اس کو آگے لے کے جایا جائے؟ اور اگر سروسز کی بات کی جائے تو کیا سروسز آئیں گی آگے الویر ایئر لائن میں جو باقی ایئر لائنس نہیں دے رہی؟ دیکھیے، آپ نے ایئر لائنس کی اور پیسنجرس کی فرسٹریشن کی بات کی، تو میرا خیال ہے ہم بہت ہی ایک مسائل کا شکار ملک ہیں، اور اس میں ہماری ڈیفینیٹلی ایویشن انڈسٹری بھی اسی کا حصہ ہے. اور جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ بیسکلی ایک ایز اے پیسنجر میری بھی اپنی ایک فرسٹریشن تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ایئر لائنس کا اس میں شاید اتنا فالٹ نہیں ہوتا، اوور آل ایک ملک کی صورتحال کیا ہے اس کے اکارڈنگلی ہی ہر ادارہ پرفارم کرتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ پبلک ادارہ ہے. تو جہاں تک الویر کی بات ہے، الویر ایک بیسکلی یہ ٹورزم پروموشن ایئر لائن ہے، اور اوکے. ہمارے ساتھ اور بھی ایئر لائنس کو لائسنس ملا جن کا فوکس ہی ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنس ہیں. اوکے. تو اس میں جو سروسز ہیں وہ بیسکلی تو دیکھیں، سب سے جو اچھی چیز ان ایئر لائنس میں ہے یا اس لائسنس کی اس ٹائپ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمالر جیٹس اس میں ریکوائرڈ ہیں، وچ ول reduce the cost of operations, and eventually it will subsequently it will reduce the cost of travel as well. So the passenger will have the benefit of having a cheaper air ticket. تو یہ سب سے بڑا اس کا بینیفٹ ہوگا. اور سیکنڈ، اس میں ہم جو ظاہر ہے کہ جب ان فلائٹ بھی کچھ فیسلٹیز ایسی دیں گے جس کے اوپر ہم ورکنگ بھی کر چکے ہوئے ہیں بہت حد تک، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے پولیٹیکل حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں لانچ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ ممکن تو تھا شاید، لیکن مناسب نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے اس کو ہولڈ کیا، اور آئندہ انشاءاللہ جب بھی آپ ایئر لائن لانچ ہوگی اور آپریشن سٹارٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دے ول بی a great service provided to the passengers. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، کون سے نئے روٹس جو ہیں وہ اس میں بیسیکلی ایڈ ہوں گے؟
دیکھیے نئے روٹس جو ہیں پاکستان کی جو آلریڈی ایگزسٹنگ روٹس ہیں، ہمیں اوور آل اگر میں ایویشن انڈسٹری کو دیکھوں تو ہمیں ویسے بھی نئے نیو سٹی پیئرس کی ضرورت ہے جی بالکل. اس وقت. ہمارے کچھ اسپیسیفک روٹس ہیں، انہیں پہ ایئر لائنس چل رہی ہیں اور بیسکلی پیسنجر اسی پہ ہے. اب اس میں ایئر لائن کا ایز سچ اتنا فالٹ نہیں ہوتا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ کمپیریزن کریں یورپ کے ساتھ یا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایئر لائن اپنی ایویشن انڈسٹری کا کریں تو وہاں چھوٹے چھوٹی ڈیسٹینیشنز پہ بھی آپ کو بالکل ایسے ہی ہے. ایئرپورٹس ملتے ہیں. بالکل. جہاں پہ ایئرپورٹ ہی نہیں ہوگا تو وہاں آپ کے لیے ممکن نہیں ہے فلائٹ آپریشن سٹارٹ کرنا. تو اس میں ایک اوور آل کولیبوریشن چاہیے ایئر لائنس کی طرف سے اور سول ایویشن کی طرف سے اور اسٹیٹ کی طرف سے، تاکہ وہ تینوں مل کے کچھ نیو سٹی پیئرز ہم بنا سکیں اور ہم اپنے ایئر ٹریول کو ایکسپینڈ کر سکیں آل اوور پاکستان. صحیح. جیسے لمیٹڈ ایک منوپلی ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اس میں کچھ ایئر لائنس، مطلب ہر ایئر لائن کے پاس وہ والی فریکوینسی آف فلائٹس نہیں ہے. پھر ہم اوور لوڈڈ ہوتے ہیں. پھر ہماری پیسنجر ٹو ایئر کرافٹ ریشو بہت کم ہے. یعنی ہمارے جو آپریشنل اوور آل میں بات کر رہی ہوں ساری ایئر لائنس کو ملا کے صحیح. کلیکٹیو جو ہمارے پاس نمبر آف ایروپلینس ہے جو آپریشنل ہیں وہ بہت کم ہے اور پیسنجر ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. تو ہمارے پاس بیسک پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ایئر ٹریول کا، پیسنجرس کا. لیکن اس میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہمیں مزید بہت کچھ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو بہت ایک اچھی اپروچ سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹورزم میں پاکستان میں بہت اسکوپ ہے اور ریسنٹلی یہ 5-6 سال میں جو ٹورزم آئی ہے پاکستان میں، مجھے یاد ہے میں کمراٹ گیا تھا. وہاں پہ آپ شاید گئی ہیں. کمراٹ ویلی. جی کمراٹ ویلی میں اس وقت ٹورزم اتنی پیک پر ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ نہ روڈز ہیں نہ آپ کے پاس کوئی ایئرپورٹ ہے جہاں پر اچھی فیسلٹی دی جا سکے. اگر وہاں پر بن جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ٹورزم میں کافی بوسٹ آ سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ فرق یہ ہے پاکستان میں اور باقی ممالک میں کہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو ایک تو سیفٹی اور سیکیورٹی کنسرن آپ کا نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے سیفٹی تو چلے خیر کہیں بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے بٹ اوور آل ایک بہت اچھی پکچر ہے. پھر ہم نے اپنے آپ کو دا ورلڈ از آل اباؤٹ برانڈنگ ناؤ. ہم نے ایز اے کنٹری اپنے آپ کو برانڈ ہی نہیں کیا. ہماری جو چیزیں بہت اچھی ہیں ہم نے ان کو اس لیول پہ پریزنٹ نہیں کیا دنیا کے سامنے جس طریقے سے ہم کر سکتے تھے. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں سوائے بلڈنگس کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کا ایک موسٹ پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اسی طرح یورپ ہے. آل آف دا یورپ لکس ایگزیکٹلی پرابیبلی دا سیم. ان کے پاس ہسٹری ہے، ہسٹوریکل بلڈنگس ہیں، نیچرل لینڈسکیپ ہے، انہوں نے اس کو بہت اچھا پریزنٹ کیا اور بہت اچھا ڈیولپ کیا. اگر میں کسی ماؤنٹین رینج میں جا کے کیمپنگ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے وہاں بھی فیسلٹیز مل جائیں گی، وہاں بھی روڈ جاتا ہوگا، وہاں پانی کی ایکسیس بھی ہوگی. تو بیسکلی انہوں نے ڈیولپ کیا اس چیز کو. اور سیکنڈ چیز دیکھیں آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ود ان آئی تھنک 2021 یا پچھلے 2-3 سال میں جو یو کے کا وزٹ ویزا کا ریونیو ہے، وزٹ ویزا الون 21 بلین پاؤنڈس، وچ از اے ہیوج نمبر. بہت زیادہ. اسی طرح دیکھیں آپ اوور آل ایک کنٹریبیوشن دیکھیں اس کا ٹورزم کا پوری ورلڈ اکانومی میں کہ 334 ملین جابس اینولی کریٹ ہوتی ہیں ٹورزم انڈسٹری سے جو ایفیلیٹڈ ہے. اسی طرح 10.4% آف دا گلوبل جی ڈی پی وہ بھی ٹورزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح 25% آف دا سروسز انڈسٹری اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے. تو looking at these numbers, I think we stand a fair chance that if we present and brand our country as a tourist destination, I think we'll be too busy handling the tourists from all over the world. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم کبھی اس طرف فوکس ہی نہیں کرتے اور ہم جتنا اہم یہ ایک اکانومی کا ستون ہو سکتا ہے ہم نے کبھی اس چیز کو وہ ویلیو اور امپورٹنس دی ہی نہیں. ایز این انٹرپرینیور اینڈ اے وومن پاکستان میں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بہت چیلنجز ہوتے ہیں ہر چیز میں، اور فار ایگزامپل اگر وہ بزنس شروع کر رہی ہیں تو ان کے لیے تو وہ چیلنجز ڈبل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان چیلنجز کو ایز این انٹرپرینیور ایز اے وومن کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیے چیلنجز جو ہوتے ہیں نا ایک خاتون کی لائف میں، آئی آلویز سے دیٹ بینگ اے وومن از این آنر ان دا فرسٹ پلیس. اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی عورت کو کہ اس کے نام پہ قرآن پاک میں ایک پوری سورت اتری.
نبیوں اور پیغمبروں کی وارث اور اس کی پرورش کرنے والی ایک ہمیشہ ایک خاتون رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیا ہے. لیکن اس اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. بالکل یہ ایک بہت بڑا بیٹل ہے. اینڈ وی ویمن وی کیپ فائٹنگ دس بیٹل ایوری ڈے ود آر لائف, ود آر سوسائٹی, ود دا پیپل اراؤنڈ اس, کیونکہ ہمیں وہ ڈیو اسپیس نہیں ملتا جو ایک مرد کو ملتا ہے. بالکل جب ایک مرد کوئی کام ایسا کرتا ہے, یا بیٹا ہے آپ کا, یا بھائی ہے, یا جو بھی آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے اطراف میں دیکھیں, تو ان کو بڑی شاباش ملتی ہے. جب ایک خاتون کچھ ایسا کرتی ہے تو پہلی بات تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس کو وہ اپریسیشن نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہے. سیکنڈ, جہاں آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, تو ہماری بڑی ہی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم بظاہر ایک بہت پروگریسو سوسائٹی بن چکے ہیں, لیکن ابھی تک بھی ہم نے وہ مائل سٹونز اچیو نہیں کیے جس میں ہم ٹرولی اپنے آپ کو ایک امپاورڈ سوسائٹی کہہ سکیں, یا ہم اپنے آپ کو ایک لبریٹڈ سوسائٹی کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی خواتین کو وہی حقوق اور وہی تحفظ دیا ہے جس کا حقدار اس معاشرے میں ایک مرد ہے. لیک کہاں پہ ہے اس چیز کا؟ دیکھیں, اس کا سارا تعلق مائنڈ سیٹ سے. آپ قانون کی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں, کانسٹیٹیوشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اتنی موٹی کتاب ہے, اس میں ایک آرٹیکل 25A ہے جس میں ہر بچے کو اسکول جانا ہے, لیکن ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا. تو کتابیں قانون کی یا جو آئین بنائے جاتے ہیں, آئین لکھے جاتے ہیں, وہ الفاظ, وہ سطریں, وہ پیراگرافس, وہ پیجز, وہ سب کچھ بے معنی ہے اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جو لیک کہاں پہ ہے, تو ہماری مائیں ہی بیٹوں کی پرورش ایسی کر دیتی ہیں کہ وہ ان کو یہ بات بتا ہی نہیں پاتی کہ ایک عورت کا احترام اور اس کا مقام کیا ہے آپ کی زندگی میں. سیکنڈ چیز دیکھیں, بہت ساری جگہوں پہ ہمیں وہ مواقع نہیں ملتے, اسپیشلی ایجوکیشن میں. آج بھی پاکستان میں ایسی فیملیز ہیں جو کہتی ہیں کہ بیٹوں کو پڑھا لیں, بیٹیوں کا کیا, ان کی تو شادی ہو جائے گی. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے, ہم نے بچیوں کو اتنا ڈپینڈنٹ کر دیا اس چیز پہ. پہلے وہ جب پیدا ہوتی ہیں, کچھ یہ ہمارے معاشرے کی روایات خوبصورت بھی ہے کہ ہمیں ایز ہمارا ریلیجن اس چیز کا تحفظ دیتا ہے, ہمارے معاشرے کی روایت ہمیں اس چیز کا, جہاں میں ایز اے وومن مجھے بہت سارے چیلنجز ملے, مجھے اتنا بڑا آنر اور اعزاز بھی ملا کہ جہاں میں جاتی تھی وہاں میرے لیے رستہ بنا دیا جاتا تھا. جہاں میرے لیے کوئی مشکل ہوتی تھی تو میرے ساتھ جو میرے میل کولیگس تھے وہ آ کے میری مشکل حل کر دیتے تھے. بالکل. تو مجھے ہمارے معاشرے کا حسن بھی ہے یہ چیز کہ ہمیں یہاں پہ عورت ہونا ایک اعزاز بھی ہے اور ایک مشکل بھی ہے. تو اب اس کے بیچ میں ایک بڑی تھن لائن ہے. وہ میرے جیسے لوگوں کے پاس یہ اپارچونیٹیز ہیں. آپ نکلیں اپر پنجاب میں جائیں, آپ بلوچستان میں جائیں, KP میں جائیں, وہاں کی روایات, وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو بیسیکلی ہمیں ایز اے نیشن اپنے آپ کو ایک اوور آل اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اتنی آسانی سے بدلتی نہیں ہے. جو چینج جو ہوتی ہے نا, وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ اوور نائٹ تو ویسے بھی کبھی نہیں آتی چینج. آپ کو دہائیاں شاید انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم بہت بہتر وقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کی بچیاں آپ دیکھیں. میں نے حالانکہ مجھے ماسٹرز کیے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, اٹس لائک اے جوک کہ وہ گورنمنٹ کالج فار بوائز ہے بیسیکلی, جو لاہور کا اب تو وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتا ہے. تو اس میں ہم جب ماسٹرز کی کلاس میں گئے تو 35 لڑکیاں تھیں اور 5 لڑکے تھے, کیونکہ ہم میرٹ پہ 35 لڑکیاں آئی تھیں. وہاں کا میرٹ بڑا سخت ہے. تو یہ وقت پہ ہم اس پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے میرٹ پہ یا مواقع پہ بچیوں کو موقع ہم دیتے ہیں. لیکن ایونچولی کیا ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے, کہ وہ یہ تعلیم حاصل کر کے, یہ ٹریننگز لے کے, اپنے پروفیشنل ڈگریز لے کے وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں, اور وہ معاشرے کی وہ کارآمد فرد نہیں بنتی جس کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی ہر چیز کی, ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہوتا ہے, اور ہر پرابلم کا ایک ریزن بھی ہوتا ہے. تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا اس طرح, تو ان کو اس طرح سے سپورٹیو ان لاز نہیں ملتے, اور اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ باہر بھی ایک بہت اچھی پروفیشنل بھی ہو اور گھر آگے ایک اچھی روایتی بہو بھی ہو. تو بیسیکلی وہ اتنی مشکل اٹھانے سے بہتر ہے کہ روایتی بہو کے رول کا انتخاب کر لیتی ہیں اور اپنی ڈگری کو یا اپنی تعلیم کو ضائع کر دیتی ہیں. اور یہ میرا میسیج بھی ہے تمام بچیوں کے لیے کہ آپ کے والدین جو بہترین چیز آپ کو دے سکتے ہیں وہ تعلیم ہے, اس کو کبھی ضائع مت کریں.
ایجوکیشن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، جو ہمارے فیوچر ینگسٹرز ہیں جو آگے آ رہے ہیں، کیا ان کو وہ اس طرح سے تیار کر رہا ہے؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا، اس لیے کہ ایجوکیشن میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، اور ایجوکیشن سسٹم میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو کمپلیٹلی ریفیمپ اور ری اسٹرکچر کرنا چاہیے. دیکھیں جو دنیا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے تو وہ ہم اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اسکل کی طرف جا رہے ہیں، اسپیشلائز ٹریننگس کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت سارے طریقوں سے ہمیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ ایک آگے جا کے ایک بہت پروفیشنل انڈیویجول بن سکیں. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہم بچے نے میٹرک کر لیا، پھر اس کے بعد میٹرک کا یہاں زیادہ کامن ہے، او لیولز اے لیولز اب آ کے انٹروڈیوس ہوئے ہیں. پھر یہ ویسے بھی میں ان ایریاز کی اور ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جن کے پاس ذرا مواقع کم ہیں. ہم تو اربن، وی آر سٹنگ ان اسلام آباد، دس از این اربن پلیس، اور اس میں اربن کلچر ہے سارا. اس میں بالکل یہ ایک الگ تصویر ہے پاکستان کی. جو اصل پاکستان ہے وہ جا کے آپ دیکھیں، انٹیریئر سندھ میں دیکھیں، اپر پنجاب میں دیکھیں، سینٹرل پنجاب میں دیکھیں، کے پی میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، وہ اصل پاکستان وہ ہے جو اتنا بڑا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی کم پرسنٹیج ہے نا یہاں پہ. تو جہاں تک ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے، اس کی ریویمپنگ اور ریسٹرکچرنگ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ بچوں کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ہائی اسکول تک سب کی ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے، ایک ہی کوالٹی ہے، ایک ہی سلیبس ہے، اور وہ یونینیمس اس میں پڑھ رہے ہیں، اسٹینڈرڈس پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ اپنا اپنا فیلڈ چوز کرتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ سول سروسز میں بچے چلے جاتے ہیں تو میرا ایک بڑا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو 7 ایئرس چاہیے. 5 سال آپ اسٹیٹ کا ریسورس یوز کرتے ہیں، اور ریسورس میں ہمیشہ ینگسٹرز کو یہ کہتی ہوں، آپ بھی میرے جونیئر ہیں اور باقی بھی جو میری آڈینس بھی ہے وہ مجھے ینگسٹرز بہت شوق سے سنتے ہیں کہ دیکھیں ٹائم بھی ایک ریسورس ہوتا ہے، والدین ایک ریسورس ہوتے ہیں. جو آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، somebody else is paying for you، وہ بھی ایک آپ کے لیے ریسورس ہے. آپ کا وقت ایک ریسورس ہے، آپ کے اساتذہ ایک ریسورس ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ بھی آپ کا ایک ریسورس ہے. تو وہ آپ کے وسائل ہیں، ان کو بالکل ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں آپ. اچھا، جب آپ سول سروسز کا جو ایگزام ہے اس کا ایک عجیب سا ڈیزائن ہے، مکس سا، اس کو بھی آپ اب وہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو ری اسٹرکچر کیا ہے، ریفارم کیا ہے کہ اس میں آپ کو ڈاکٹرز، انجینئرز، یہ جو پروفیشنل ڈگریز والے ہیں وہ ان کو بین ہونا چاہیے اس میں. اس لیے کہ دیکھیں 5 ایئرز میں آپ کو اسٹیٹ ڈاکٹر بناتی ہے، 2 ایئرز آپ اس میں ہاؤس جاب میں لگاتے ہیں، اینڈ دین یور جاب از ٹو سیو پیپلز لائف. آپ سی ایس ایس کا ایگزام دیتے ہیں، آپ آلریڈی ایک بچے کا حق لے چکے ہیں. آپ کی جگہ کوئی اور ڈاکٹر بن سکتا تھا جو ایکچولی اپنے پروفیشن کے ساتھ کمیٹڈ رہتا. That's the very serious issue in Pakistan. ہاں جی. تو آپ اس میں انجینئرز کی آپ ریشو دیکھیں بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے سائنسز کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ اسکور کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ڈاکٹرز کی ریشو بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈاکٹرز کو پڑھنے کی بہت عادت ہوتی ہے تو وہ بہت اسٹوڈیوس ہوتے ہیں. بٹ ایونچولی آئی تھنک ہائی اسکول تک یا گریجویشن تک آپ ایک ہمیں چاہیے کہ ہم ایک یونینیمس اسٹینڈرڈ رکھیں. پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کے کانسیپٹس پوری دنیا میں کمپلیٹلی چینج ہو رہے ہیں. ہم بہت اچھے ہیں. اگر میں اپنا کمپیریزن اپنے بچوں کا یعنی اپنے ینگسٹرز کا کروں باقی دنیا کے ساتھ، تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ دے ویری انٹیلیجنٹ، دے ہیو دے پک اپ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس، بیکاز ہم ایک بہت اسٹریٹ اسمارٹ سا کنٹری ہیں. ہم نے بہت چیزوں کو اپنے اون پہ بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. ہمیں ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جاتی باقی ملکوں کی طرح. جیسے وہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل. تو یہاں ہم نے اپنے اون پہ اسٹرگل کر کے بڑے بھی ہونا ہے، اپنے اون پہ اسٹرگل کر کے اپنا فیلڈ بھی چوز کرنا ہے، اپنی پڑھائی بھی کرنی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. بالکل ایک ذمہ داری کا بھی احساس ہے. اور معاشرے میں جو آپ کے بگاڑ چل رہے ہیں ادھر ادھر، جو پلس مائنس چل رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے ایز کڈس، ایز ینگسٹرز، ایز ایڈولسنٹس خود ہینڈل کرنا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ ابھی سوشل میڈیا نے کافی چیزیں جو ہے وہ ایجوکیشن بچوں کے اندر کافی چینج کی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، چیزیں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک طرح سے بہت اچھی چیز بھی ہے اور ایک طرح سے بہت نیگیٹو چیز بھی ہے. اس لیے کہ اب فری فلو آف انفارمیشن کو روکنا پاسبل نہیں ہے پیرنٹس کے لیے. اور جو آپ کے ایجوکیشن سسٹمز ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں انٹرنیٹ پہ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ. سب کچھ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. بیسک بہت سارے اسکولس میں شاید کلاس رومس ٹوٹلی پیپر فری ہیں، سب ٹیک کلاس رومس ہیں.
تو اس لحاظ سے پیرنٹس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ایون بچوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج. اب دیکھیں مینٹل میتھس کا ایک نیو کانسیپٹ ہے کہ مینٹل میتھس کرایا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ینگسٹرز جو ہیں وہ میکسیمم ان پٹ اپنے برین کا دے سکیں، آؤٹ پٹ دے سکیں ایز گڈ انڈیویجولز ان دا سوسائٹی. اور اس میں جو ہے سوشل میڈیا اس نے میرا خیال ہے ایجوکیشن اسٹینڈرڈس کو بہتر کرنے کی بجائے خراب کیا ہے. تو اس میں ہم ایجوکیشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، پھر اسکل ایجوکیشن جس چیز کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. پاکستان ایسا کنٹری ہے کہ اس میں آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک الیکٹریشین ہے یا پلمبر ہے، اس کے پاس ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز ہے اپنے کام کی، لیکن اس کے پاس کوئی پراپر اکیڈیمک ڈگری نہیں ہے. تو آپ اس کی اسکل کو ایکویٹ کریں ڈگری کے ساتھ، اور آپ اس کو سوسائٹی کی مین اسٹریم جو ایک پروفیشنل انڈیویجولز ہیں یا جو ایک کیا کہنا چاہیے آپ کی جو کنٹریبیوٹنگ انڈیویجولز ہیں اس میں لے کر آئیں. تو اس طرح کا بہت سارا ٹیلنٹ ہم ویسٹ کر رہے ہیں بیکاز آف آر اون ایجوکیشن سسٹمس. اب دیکھیں یہ اسکل نیشنل اسکلز یونیورسٹی بنی ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے پاکٹس پہ کام کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لوگوں کو آگے لانا چاہیے تاکہ وہ بھی مین اسٹریم میں شامل ہو کے. بیکاز دیکھیں جس ملک میں جتنے لوگ جتنا اچھا کام کر رہے ہیں وہ اس کا ایونچوئل بینیفٹ اس ملک کو اور اس قوم کو اور اس معاشرے کو ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں تھوڑا سا وہ پوچھوں گا، جب آپ نے تھوڑا سا فیم تھوڑا سا جب آپ کو ملنا شروع ہوا تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیں فیم ہینڈل کرنا یا کامیابی ہینڈل کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو میں ہمیشہ یہ میسیج بھی دیتی ہوں اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹرس کو، کہ دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو کچھ بھی دے، چاہے وہ تعلیم ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، اختیار ہے، حسن ہے، شعور ہے، ذہانت ہے، کچھ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اسے عطا کر دے تو آپ کو اس کے پاس اس کو رکھنے کا، اس کو برتنے کا ظرف بھی دے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جب فیم ملتا ہے یا آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کتنا کمٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے، کتنا کمٹ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. ایک جو بڑی جنرل سی فلاسفی ہے نا، آپ جتنے کامیاب لوگوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، they were never running after wealth, they were running after a cause. They were running after a commitment. When you commit yourself to a cause, when you commit yourself to a purpose, wealth, fame, power, everything else is a byproduct of that commitment. The hallmark of a champion is a commitment to excellence. آپ اپنے آپ کو کمٹ کریں کسی نہ کسی پرپس کے ساتھ، کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ. جب آپ کر لیں گے تو آپ ایک بالکل انڈیویجول ایک ایسے ٹرانسفارم ہوں گے کہ آپ کو خود اپنے اوپر حیرت ہوگی کہ کیا آپ کے اندر یہ صلاحیتیں موجود تھیں جو آپ کو کبھی پتہ نہیں چلی. اچھا، انڈیا کی جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں وہاں پر آئی ٹی سیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں، ایجوکیشن ہے، ٹورزم ہے، ایک بہت بوسٹ آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا کو، اور انڈیا آئی ٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹاپ پوزیشن پہ چل رہا ہے. کیا چیزیں جو پاکستان لیک کر رہا ہے اور ہم اس سچویشن پر، اس ٹارگیٹ پر کیوں نہیں پہنچ سکے؟ تو اب دیکھیے خالی انڈیا نہیں ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، تائیوان ہے، اور کوریا ہے. کوریا میں اب دیکھیں ساری بات لیڈرشپ کی ہوتی ہے. کوریا میں ایک جو انہوں نے کسٹ بنایا، کورین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. پھر ایران بھی ایون، مطلب جو ملک ترقی کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کے، آنے والے دن انہی ملکوں سے بلونگ کرتے ہیں اور وہی دنیا پہ لیڈ کریں گے. ابھی جیسے ملیشیا کتنا چھوٹا سا ملک ہے لیکن ان کی 390 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اونلی پچھلے سال کی. تو آپ اس کو کمپیئر کریں ہم پاکستان سے اگر، تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ایران کی آپ نے بات کی، ایران از سو پاورفل. آپ نے دیکھیں انٹرنیشنل کتنی زیادہ بینز ہیں ایران کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ کتنا ڈیولپ کنٹری ہے. جی اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ انٹرسٹنگ ایک ہے بات ہے، بڑا اینگل اس کا، کہ جب سینکشنز لگتی ہیں نا کسی ملک پہ تو وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا باہر سے ہمیں کچھ بینیفٹ یا فیور نہیں ملنے والا. اپنے ریسورسز ہیں انہی کو انہانس کرتے ہیں، اپنی مین پاور کو انہانس کرتے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے ہیں، خود چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں، پھر ان کو بلڈ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے ان کی اکانومی. جیسے انڈیا کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. انڈیا کی جو 2000s کا ایرا تھا، یا آئی تھنک 2000s کا ایرا تھا، کہ اس میں
انہوں نے اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو اتنا بوسٹ کیا کہ وہ 10 15 20 سال کا جو ان کو وہ انہوں نے لیگلائز کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ کاپنگ اینڈ ادر ٹیکنالوجی آپ میڈیسن مینوفیکچر کر سکتے ہیں. تو اب جو ویکسین یونٹ ہے اس ریجن میں سب سے بڑا وہ انڈیا میں موجود ہے. تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ پارٹ از کہ ایز پاکستانیز ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے, ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک ڈائریکشن نہیں ہے. ایز اے نیشن ہمارے پاس ایک ڈائریکشن نہیں ہے. انٹرپرینیورشپ کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا کم پروموٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. اس میں کیا ہوتا ہے, اسٹیٹ آپ کو کیا فیورز دے سکتی ہے, وہ آپ کو لانگ ٹرم ٹیکس ریبیٹس دے سکتی ہے, وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹس کر سکتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ پیپرا رولز بنے ہوئے ہیں. اب پیپرا رولز کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ پیپرا رولز مین ہاؤ ناٹ ٹو ڈو تھنگس. کیونکہ اگر آپ پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے آ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ایک رسپیکٹ دیں نا, انویسٹر کو ایک رسپیکٹ دیں کہ وہ اپنا پیسہ آپ کے اپنے ہی ملک میں لگا رہا ہے, وہ یہاں سے اٹھا کے باہر نہیں لے کے جا رہا, باہر اس کو مے بی 6 times ریٹرن ملتا ہو اس انویسٹمنٹ کا. تو یہاں یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں جو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, موسٹ انٹرسٹنگ کوشچن جو ہے میں آپ سے پوچھتے جا رہا ہوں. ایک بزنس مین کی زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا مصروفیات والی زندگی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ فیم بھی ہوتا ہے. ایک مطلب آپ باہر جا رہے ہیں, آپ کو فیم مل رہا ہے ہر جگہ سے, دن بہ دن فیم بڑھتا رہتا ہے. تو فیم کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور اپنی بزنس لائف کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے ورک لائف بیلنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے آپ اس میں جانا چاہتے ہیں, ریلیکسیشن میں جانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایز ینگسٹرز اور جتنے بھی جو فالوورز ہیں جو آنا چاہتے ہیں, انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, بزنس میں آنا چاہتے ہیں ایز پروفیشنلز, کہ آلویز کیپ یور برین ایکٹیو. اپنے برین کو ایکٹیو رکھیں, صحیح. کھانا کم کھائیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. کہ آپ انہیلدی نہ ہو, بس بیلنس ڈائٹ ہو, بٹ ایٹ جسٹ ونس اے ڈے. اور کچھ وہ ہماری سنت میں بھی, ہمارا تو دین ایسا ہے کہ وہ ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں مہیا کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ 2 3 ٹپس ہیں. آپ کی سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی ایک پیسفل سلیپ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ پراپرلی فنکشنل ہوتے ہیں فار دا نیکسٹ ڈے اینڈ فار نیکسٹ ویکس. 6 hours 8 hours I have personal requirement of 8 hours sleep. 8 hours. تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 16 hours ہوتے ہیں, اس میں پھر آپ یو کین conquer the world. مینٹل ہیلتھ کو آپ لوگ کس طرح سے جو ہے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک بزنس مین ہے, اس کو چھٹی بھی چاہیے, اس نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, اس نے بھی ناردرن ایریاز جانا ہے گھومنے پھرنے. تو یہ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے کام جو ہوتا ہے نا زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتے, اور وقت جو ہے اپنے لیے نکالنا پڑتا ہے. وقت کبھی نہیں ہوتا, کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا, کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہوتا. آپ بھی بہت مصروف ہیں اپنی جگہ, میں بھی بہت مصروف ہوں, جو ادھر ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ان کے اپنے کام ہیں. وقت ہمیشہ نکالنا پڑتا ہے, تو آپ اس کو پرائیورٹائز کریں. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بریک کی ضرورت ہے, تو آپ کو بریک لینا چاہیے تاکہ آپ نیکسٹ آنے والے دنوں میں بہت اچھا پرفارم کر سکیں. اور چونکہ جب آپ تھوڑے آپ کے گولز بگ ہو جاتے ہیں, اور آپ کے جو ڈریمز آپ بہت اسپائر کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو آپ اسی لحاظ سے آپ ایفرٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا the height of your dream or ambition is directly proportional to the amount of effort that you put in. تو جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے اتنی. اگر آپ کی کیپیسٹی جو ہے وہ آپ نے بالکل ہی چھوٹا سا ہی آپ کا گول ہے, تو وہ اسی میں پوری ہو جائے گی. جتنا بڑا آپ خواب دیکھیں گے, جتنا بڑا آپ گول سیٹ کریں گے, اتنی ہی زیادہ محنت آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی آپ کو سپورٹ کرے گی کرنے میں. پاکستان کے فیوچر کے لیے آپ کیا کوئی سجیشنز دینا چاہیں گے؟ آگے 10 سال یا ایٹ لیسٹ 15 to 20 ایئرز آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں پاکستان تو دل و جان سے عزیز ملک ہے, اس لیے کہ ہمارا ملک ہے, ہماری پہچان ہے. یہ میرے ہمیشہ فلیگ لگا رہتا ہے, کیونکہ یہ اس ملک نے مجھے ایک شناخت دی, ایک نام دیا, ایک مقام دیا. تو ہم پہ قرض ہے اپنے ملک کی محبت بھی, اور اس کے لیے کچھ کرنا بھی. تو بیسکلی تھوڑا سا میں اوور آل میری اپروچ بڑی ہولسٹک ہے. میں ایک مطلب آپ کمیونٹی کے بارے میں سوچیں, آپ ملک کے بارے میں سوچیں, آپ پوری ہیومن ریس کے بارے میں, ہیومن سویلائزیشن کے بارے میں سوچیں. تو جو ایک پلرز آف اکانومی ہوتے ہیں نا,
اس میں پہلا جو ایک پلر ہے وہ ایجوکیشن ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پھر ایجوکیشن بھی ایک ٹائپ کی نہیں ہے، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن ہے، اسکل ایکویلنس ہے. تو یہ ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں. پھر سیکنڈ چیز جو ہے دیٹ از سائنس. دیکھیں سائنس کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، انہی قوموں نے حکومت کی، انہی قوموں نے رول کیا جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیک ایکوپڈ کیا. آج کل سائنس وہی ملک سب سے طاقتور ہے جو سائنس پہ ڈیولپ کر رہا ہے اپنے آپ کو. اور پھر دیکھیں جو ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہماری مین پاور ہے. ہم اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے پاس کروڑوں لوگ ہیں جن کو ہم نے آئیڈل کر دیا. ان کو ہم نے نہ اسکل دی، نہ ایجوکیشن دی، نہ لٹریسی ہے. وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے جو دنیا میں اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے، دیٹ از R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ اس میں اپنی پاپولیشن کو سیگمنٹ کریں، وہ جہاں جہاں لوکیٹڈ ہیں ان کی جیوگرافیکل لوکیشن کے اکارڈنگلی ان کو آپ کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، پھر اس میں اگلی چیز آپ کے پاس ہے آپ کی جسٹس، کہ وہ آپ انصاف بہت ضروری ہے. اس سے ایک معاشرہ جو ہے اس کی جو مضبوط ترین بنیاد ہے وہ انصاف پہ قائم ہوتی ہے. مضبوط ترین معاشرے کی بنیاد انصاف پہ قائم ہوتی ہے. جب انصاف نہیں ہے، یہ جیسے تھائی لینڈ ہے، چائنا ہے، ملیشیا ہے، فلپینس ہے، ان ملکوں میں کرپشن کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے. تو وہ اتنا، اور انفارچونیٹلی ہم نے کبھی اس طرف دیکھا نہیں، ہم نے کبھی ان چیزوں کو فوکس میں نہیں لائے. اور ہم سے میری مراد ہماری جو ماضی کے حکمران گزرے ہیں اور آنے والے بھی شاید ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ معاشرے میں ہم اس چیز کو ڈیولپ ہی نہیں کر پائے نا ایز اے سسٹم. ہم نے کبھی اپنی حکومت کو اس چیز پہ کام کرتے اپنی حکومتوں کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ ایجوکیشن پہ کام کریں، وہ جسٹس پہ کام کریں، وہ زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن پہ جائیں. اچھا، پھر ایک بہت اہم سیگمنٹ جو ہے جیسے ہماری لینڈ ہے، R&D کی جو میں نے بات کی، تو پاکستان ایک کتنا بڑا ملک ہے. بلوچستان ہے، KP ہے، وہاں لینڈز آپ کی پڑی ہوئی ہیں، بیرن ہیں. لوگوں کو کام پہ لگائیں، ان کو لینڈز دے دیں، ان کو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنا دیں، ان کو انگیج کریں. اسٹیٹ ایک انسیکیورٹی کا شکار ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا پرائیویٹ کمپنیز کو یا انڈیویجولس کو کے اوپر انویسٹ کر دے گی، تو وہ لے کے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آپ کے ملک کو ہی فائدہ پہنچائیں گے ایونچولی اس کے لیے. اچھا، پھر اس میں آپ کے پاس انوویشن، انٹرپرینورشپ اور ٹیکنالوجی، دے گو ہینڈ ان ہینڈ. انٹرپرینورشپ کو انکریج کریں. جتنے چھوٹے چھوٹے بزنس آئیں گے اتنا ہی آپ کے ملک میں جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اور وہ پھر وہ انویسٹمنٹس ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ان سیف ہوں. اس میں آپ ینگسٹرس کو آنے والے، اور یہ 2 پوائنٹ ابھی ہیں اور مزید باقی کہ جو دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ، دیٹ از یوتھ انگیجمنٹ. اس لیے کہ 60 to 70% آف آر ینگسٹرز آر فالنگ انڈر دی ایج آف 30. تو اس وقت ہم یوتھ بلج میں ہیں، وی آر این اورنج کنٹری. تو آپ آنے والے مستقبل کے جو آپ بھی میرے وطن کی روشن صبح ہیں، میرے وطن کا چہرہ ہیں اور میرے وطن کا مستقبل ہیں، تو آپ کے پاس یہ ویژن ہونا چاہیے، یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ آپ کام کریں، ٹریننگس پہ کام کریں. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، گورننس سسٹم. گورننس، اوکے. دنیا میں جتنے کامیاب ملک میں جاتی ہوں، لوگ چیزیں سیکھتی ہوں مختلف معاشروں سے. لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ فلاں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ گئے، فلاں پہ گئے، تو میں جاتی ہوں ان کے ہاسپٹلز میں جاتی ہوں، ان کے اسکولز میں جاتی ہوں، ان کے لوکل باڈیز کے آفیسز میں جاتی ہوں. ایون یہاں تک کہ میں اتنی باریکی میں ان ملکوں کو ایکسپلور کرتی ہوں کہ میں ان کے سیوریج سسٹم دیکھتی ہوں، میں ان کے ٹرانسپورٹ سسٹمز دیکھتی ہوں، میں ان کے جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو دیکھتی ہوں کہ میں وہاں سے کیا لے کے آ سکتی ہوں اپنے ملک کے لیے. تو جو گورننس سسٹم ہے، پیسہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، پیسہ لوکل باڈیز کے پاس ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے جب ایڈمنسٹریٹو یونٹ پورے پاکستان میں بنیں گے اور یہ جو گورننس سسٹم ہے وہ ری ویمپ ہوگا، ری اسٹرکچر ہوگا، تو آپ کا ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا. اگر آپ کے پاس UK کی ایگزامپل میں آپ کو اگین دوں گی، وہاں کاؤنسل ہوتی ہے، اس کے پاس بہت فیو ڈزنس آف ہاؤزز یا ایریا بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کو انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اب آپ کسی پہاڑ میں اوپر بھی چلے جائیں گے نا، وہاں اگر 4 گھر بنے ہوئے ہیں
تو وہاں واٹر سپلائی بھی جا رہا ہے, وہاں ویسٹ مینجمنٹ والے بھی جا رہے ہیں, وہاں سیوریج بھی جا رہا ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ سسٹم بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ دیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیئر فوکس از دیر گورننس سسٹم از لوکل باڈیز, کہ چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے, اسٹیٹ کے پیسے کی ضرورت ہے, انہی پہ خرچ کیا جائے. تو یہ ہمارا بیسکلی ایک کی پوائنٹ ہو سکتا ہے. اگر ہم صرف یہ چلے جتنے بھی میں نے پوائنٹ بتائے, اگر ہم ان کو نہیں بھی کر پا رہے, گراسپ نہیں کر پا رہے فار واٹ ایور ریزنس ان پاکستان. دیکھیں جب انڈیا بنا رہا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس بنا رہا تھا, تو ہم سیٹو سینٹو سائن کر رہے تھے, اور ہم اس وقت اپنے ہم نے اپنی ڈائریکشن بتا دی تھی دنیا کو کہ ہماری یہ ڈائریکشن ہے. ہم بیسکلی ایک وار بیسڈ اکانومی ہے. ہم نے ادھر پارٹنرشپ کر لینی ہے, ادھر پارٹنرشپ کر لی ہے, اس بلاک کا حصہ بن گئے, اس بلاک کا حصہ بن گئے. ہم بھول گئے کہ ہم ایک ملک ہیں, ہم ایک قوم ہے. ہماری قوم نے کہیں سے کھانا کھانا ہے, ہماری قوم نے کہیں اسکول جانا ہے, کسی ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہے, کوئی میڈیکل سسٹم کی ضرورت پڑے گی, انہوں نے پانی پینا ہے. ہمارے حکمرانوں نے یہ نہیں سوچا کہ آئندہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد اس ملک میں پانی کا کیا سسٹم ہوگا, میڈیکل کا کیا سسٹم ہوگا. بہت سیریس کنڈیشن ہے تو پانی کی. ابھی میں نے کہا نا کہ ہم اربن پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پنڈی اسلام آباد اصل پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. جو اصل پاکستان ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں, پوری دنیا میں واٹر اسکارسٹی کا ایشو ہے, پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور ہم تو بڑے زرخیز ملک ہیں. ہمارے پاس کیا, آپ پھر دیکھیں جو ہم ایک فیوچر جس پہ بلڈ کر سکتے ہیں, جس چیز پہ, ہمارے پاس منرلس ہیں. آپ منرلس پہ ابھی ہم نے ریسنٹلی شاید اس پہ اپنا فوکس تھوڑا سا شفٹ بھی کیا ہے. اس میں آپ پراپر پالیسیز بنائیں, پراپر انویسٹمنٹس کریں. فوٹو شوٹس کے لیے نہیں کریں گے, فنڈنگ کے لیے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ چیزیں اچھی ہوں, اور ہو بھی رہی ہیں آہستہ آہستہ. مجھے یہ بتائیں کہ انسپریشن آپ کی کون ہے, کس سے آپ سب سے زیادہ انسپائرڈ ہوتی ہیں کہ یار یہ اچھا کام کر رہی ہے یا اچھا کام کر رہا ہے؟ کون آپ کی سب سے اچھی انسپریشن؟ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال پوچھا. پوری دنیا میں بہت ساری اگزامپلز ہیں, لیکن میں ہمیشہ اپنے ملک کی طرف اور اپنے ملک کے لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں. تو میرے لیے جو بہت بڑی انسپریشن ہے, اور میرے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ملینز آف گرلس کو انسپائر کیا ہوگا, دیٹ از محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. شی واز این ایکسٹراڈنری وومن, اور ان کی پوری ایک لیگیسی تھی. ان کے میں سمجھتی ہوں کہ 10 آؤٹ آف 10 مارکس ہیں ہر چیز میں. شی واز ویری پریٹی, شی واز ہائیلی ایجوکیٹڈ, اینڈ دا وے شی واز سو آرٹیکولیٹڈ. if you listen to her interviews and her vision, ان کا ٹیکسٹ پہ ایک انٹرویو تھا وہ میں سن رہی تھی, اور وہ جس طرح انٹرنیشنل فورمس پہ بات کرتی تھی, تو دیٹ آل کمز ود گریٹ نالج. جو آپ کی اسپیکنگ ہوتی ہے وہ, یا آپ جب ایک فلو میں بات کر پا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے آپ کے مائنڈ کا نالج ہوتا ہے, آپ کا ویژن ہوتا ہے. تو بلا شبہ مجھے انہوں نے بہت امپریس کیا. اور جو لیونگ انڈیویجولس ہیں ان میں ڈاکٹر عطاء الرحمٰن ہیں, ان کو آپ سنیں یا ان سے آپ بات کریں تو ہی از ٹرولی ویژنری. اور باقی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں اپنی ریڈنگ میں, اپنی اس میں ریسرچ میں شامل رکھتی ہوں. ان کے سنتی ہوں, ان کے لیکچرز بھی, اور ان کے آرٹیکلس پڑھتی ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جرنی کو اسموتھ کرنے کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے زندگی میں, انسان کی ایک جو ونڈو آف لرننگ ہے وہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے. کبھی خواہش رہی تھی کہ ملاقات ہو جائے بے نظیر صاحب سے؟ جی بالکل رہی میری. اور میرے والد جو ہیں وہ پاکستان علماء کونسل تھی, اس کی مرکزی صدر تھے. ان کے پاس بڑا اہم ہوتا تھا, تو اس حوالے سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی بی بی شہید سے. اینڈ شی واز اے گریٹ لیڈی. لاسٹلی میڈم, ینگسٹرس کے لیے کچھ ایک میسیج دے دیں, مطلب جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں, کوئی انٹرپرینورز ہیں, اور خاص طور پر وومنز ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا میسیج؟ دیکھیے میسیج میں بالکل ضرور دینا چاہتی ہوں ینگسٹرس کو کہ ایک تو جو پہلی چیز ہے جس پہ ان کو یقین رکھنا چاہیے, کامل یقین رکھنا چاہیے, وہ ان کی اپنی ذات ہے. آلویز بلیو ان دی پاور آف یور سیلف اینڈ دی پاور آف یور سول. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر صلاحیت دے کے پیدا کیا ہوتا ہے, آپ نے اس صلاحیت کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اپنے اندر, تو اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ ضرور آئیں. میں نے جاب بھی کیا,
اور وہ میں جب میرے پاس امپلائیز ہیں تو آئی کین آئیڈینٹیفائی کہ امپلائیز کی کیا اسٹرگلز ہوتی ہیں، ان کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ ضرور کریں. بٹ آئی ووڈ آلویز انکریج ایوری ینگسٹر ٹو کم ان ٹو بزنس. چاہے وہ چھوٹا سا ایئر لائن بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فارماسیوٹیکل فیکٹری لگانا ضروری نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل چھوٹا لگانا موٹا ضروری نہیں. بزنس آپ بھی کریں، چھوٹا موٹا بھی بزنس کریں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے نا انڈیپینڈنٹ پھر. آپ ہوں گے تو انٹرپرینیورشپ میں جائیں گے تو آپ اپنی اکانومی کو، اپنی سیلف کو، اپنی لائف کی جرنی کو آپ بہت سپورٹ کر سکتے ہیں اس سینس میں. اور سیکنڈ چیز میں ایک اور بہت پروموٹ کرتی ہوں اس بات کو ینگسٹر سے، اسپیشلی جب اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں، کہ ہم سب کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایکول نہیں ہوتی. تو جو لوگ آپ کی کلاس روم، آپ ابھی ریسنٹلی آپ نے گریجویشن کیا ہے، آگے بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آپ اپنی کلاس میں دیکھیں گے کہ ہر بچے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس کے وہ وسائل نہیں ہوتے. تو ایسے بچوں کو کبھی ڈسکریج مت کریں. اگر اللہ نے آپ کو ایک لیڈنگ پوزیشن میں رکھا ہے، چاہے وہ آپ کی لکس میں ہے یا آپ کی انٹیلیجنس میں ہے، آپ کے گریڈز میں ہے، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہے، نیور لک ڈاؤن اپون اینی ون. تو آپ جو لوگ پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے پیچھے آنے والوں کو ہمیشہ رستہ دکھاتے رہیں، ایک مشعل راہ کی مانند زندگی گزاریں، اور اپنی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھیں. اور کبھی اس چیز پہ یہ مت سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا حق سمجھ کے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے آپ کے اوپر، اور آپ اگر چاہیں تو بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سیدہ ہما بطول، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.